السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو شب امان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ روح پرور محفل انشاءاللہ صبح سحر تک جاری رہے گی۔ ویسے بھی یہ رات طلوع صبح تک یا طلوع فجر تک امن اور سلامتی کی رات ہے۔ قبل اس کے کہ میں جناب احمد رضا قادری یا حافظ طاہر قادری یا محمد علی سہروردی ان کو نعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ان سے گزارش کروں، آج کی اس شب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ہم سب جب جمع ہوتے ہیں تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان باتوں سے آگاہی حاصل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ افراتفری میں ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چاروں طرف پریشانیاں ہیں، غیبتوں کا ماحول ہے، کاٹ ہے ہر طرف، سازش کے تانے بانے بنے جاتے ہیں، گھروں میں محبتیں نہیں رہی ہیں، کاروبار میں رنجشیں ہیں، ملاوٹ ہے، سود ہے، رشوت ہے، پورا معاشرہ ایک برائی کا ملغوبہ بن گیا ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ کیا یہ اچانک ہوا؟ آج تو بڑی رات ہے نا، تو بڑی رات محاسبے کی رات ہوتی ہے، احتساب کی رات ہوتی ہے۔ یہ رات خالی عبادت کی رات نہیں ہے، عبادت بھی کرنی ہے اور عبادت احتساب کے ساتھ کرنی ہے۔ محاسبہ بہت ضروری ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ جب تک سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اپنا محاسبہ ہم نہیں کریں گے، تب تک ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے صرف ایک ایکسرسائز بن کر رہ جائیں گے، جو کہ ہمیں نہیں بنانا، اس کی روح کے مطابق ہم کو اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کی روح، نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو برائیوں سے اس وقت رکیں گے جب ہم اپنا احتساب کریں گے، محاسبہ کریں گے۔ تو آج کی رات بھی بڑی اہم ہے، آج ہمیں محاسبہ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تو ہم کیوں دیکھیں؟ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھ لیں؟ ہم جاننا نہیں چاہتے، لیکن سچ بتاتا ہوں آپ کو، جو کچھ آج ہو رہا ہے، میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1486 برس قبل ہم کو بتا کر اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، سب بتا دیا انہوں نے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ عراق میں ایک علاقہ ہے قصبہ سلمان پاک، وہاں پر آپ کی قبر اطہر ہے، اور یہ وہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ آج سے کچھ برسوں قبل خواب میں تشریف لائے تھے حاکم وقت کے، اور آپ نے بتایا تھا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں سے منتقل کرو، اور پوری دنیا کے سامنے اس کی فلمنگ ہوئی تھی، آپ کے جسد خاکی کو باہر نکالا گیا تھا، اور وہ ویسے ہی تھا جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں۔ یہ وہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی فہرست رکھوا رکھی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ان کے پاس آتے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ اس فہرست میں کس کس کا نام ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اے فاروق اعظم، جس جس کا نام ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں، آپ اتنے چاہنے والوں میں سے ہیں کہ اس فہرست تو کیا، اس فہرست لکھنے والے کی سیاہی سے بھی بہت دور آپ کا نام ہے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عمر اس لیے پوچھتے تھے تاکہ انہیں منافقوں کا پتہ چل جائے، اور پھر عمر ان سے حساب لے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافق ہیں، اور دین میں جو شرعی معاملات ہیں، جو دینی معاملات ہیں، اس میں
کمی بیشی سے کام لیتے ہیں. تو وہی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں. کتنی؟ 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں. جب تم دیکھو، اب وہ بتانا شروع کرتے ہیں، جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں. یہ دیکھیں کیسی عجیب سی بات ہے، نمازیں غارت کرنے لگیں. نماز غارت کرنا کیا ہوتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں نماز غارت کرنا اسے کہتے ہیں کہ بس فرض سمجھ کر ادا کیا، روح کو بھول گئے، برائی سے نہ رکے، برائی سے نہ رکے. جبکہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جو تقوی آپ کا فجر کے وقت تھا وہ ظہر تک قائم رہے، جو ظہر میں تازہ ہوا وہ عصر تک قائم رہے، جو عصر میں تازہ ہوا وہ مغرب تک قائم رہے، جو مغرب میں تازہ ہوا وہ عشاء تک قائم رہے. یعنی آپ 5 پہر تقوی کے دائرے میں سفر کرتے کرتے پھر تقوی کی منزل پر پہنچ جائیں. جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں، امانت ضائع کرنے لگیں. فرمایا امانت ضائع کرنے لگیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ اقتدار بھی تو ایک امانت ہے، ضائع ہوتی ہے. اختیار بھی ایک امانت ہے، ضائع ہوتی ہے. ذمہ داری بھی ایک امانت ہے، ضائع ہوتی ہے. ارے امانت بھی ایک امانت ہے، ضائع ہوتی ہے. پھر فرمایا سود کھانے لگے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے. سنتے جائیے، یہ سب یہ محاسبے کی رات ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. سود کو، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے، سود کھانے لگے، معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے. قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے. دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا ہم کتنا اپنے غریب رشتہ داروں کو پوچھ لیتے؟ ارے غریب تو چھوڑیے، ہم تو سگے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. مدتوں ہو جاتی ہیں ملے ہوئے، ملنا نہیں چاہتے، انا آڑے آ جاتی ہے، انا نہیں ملنے دیتی. یہ بڑے چھوٹے کی انا نے ہم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہم بڑے ہیں وہ ہم سے آ کر ملے، ہم چھوٹے ہیں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا. اس انا نے قطع رحمی کو فروغ دے دیا ہے اور آج ہم اس قطع رحمی میں مبتلا ہیں. ہم مقامات سے لوگوں کے جلنے لگے ہیں، ہم مقامات سے لوگوں کے گھبرانے لگے ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو عزت مل جائے تو ہمیں درد اٹھتا ہے، اور اگر وہ ہمارا رشتہ دار ہو تو زیادہ درد اٹھتا ہے کہ ہم کیوں اس منصب پر نہ پہنچے، یہ کیسے پہنچ گئے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں سے بدسلوکی کر رہے ہیں. انصاف کمزور ہو جائے، سرکار فرماتے ہیں، اور جھوٹ سچ بن جائے. آج انصاف بہت کمزور ہے. گلی گلی میں بندی خانے، چوک چوک میں مقتل ہیں، جلادوں سے بھی بڑھ چڑھ کر منصف وحشی پاگل ہے. ہم میں کوئی صبح سویرے کھیت میں مردہ پایا گیا، اور ہمیں سا دہشت گرد تک ہوئی چھپ کے جسے دفنایا گیا. تو آج انصاف کمزور ہو رہا ہے، جھوٹ سچ بن رہا ہے. آج جھوٹ کو سچ، جتنا جھوٹ لکھا جاتا ہے، جھوٹ جتنی شدت سے بولا جاتا ہے، جھوٹ جتنی شدت سے کہا جاتا ہے، اسے سچ سمجھا جاتا ہے. بس یہ جو آپ کیا کرتے ہیں، فیس بک کیا ہے، ٹویٹر کیا ہے، جھوٹ، سب جھوٹ. کوئی کسی کو جانتا نہیں، ملتا نہیں، بس جھوٹ لکھ رہا ہے اور اسے سچ سمجھا جا رہا ہے. ہر ایک کی فیس بک کی وال پر جھوٹ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اسے اتنے وثوق کے ساتھ اس جھوٹ کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے. آج سارے جھوٹ سچ ہو گئے، سارے جھوٹ سچ ہو چکے. لباس ریشم کا ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا کہ جب لباس ریشم کا ہو جائے، ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے،
یہ میں سب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ بیان نہیں کر رہا۔ ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے۔ آج ظلم، آج طلاق اور آج ناگہانی موت عام ہے۔ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے اور کوئی گولی آپ کا مزاج نہ پوچھ لے، کوئی ٹارگٹ کلر آپ کی طاق میں نہ ہو، کسی مسجد میں خودکش حملہ نہ ہو جائے، آپ جمعہ پڑھنے جائیں اور پتہ چلا اسی مسجد میں کوئی خودکش بمبار داخل ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لاشیں گر پڑے، کئی خون کے لوتھڑے چپک گئے، گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ ناگہانی موت ہی تو ہے، یہ ظلم ہی تو ہے۔ آج طلاقوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، آج بچیاں طلاق مانگنے میں فخر محسوس کرنے لگی ہیں، اور آج طلاق دینا فیشن بنتا جا رہا ہے۔ آج ماں باپ یہ تمیز نہیں سکھاتے اپنے بچیوں کو کہ بن کر رہو، بنا کر رہو۔ لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں، چھوڑ کر آ جانا۔ طلاق عام ہے۔ اسی طرح مرد ذات کو اس طلاق پر بڑا غرور ہے، وہ طلاق کو یہ جبکہ یہ انتہائی تدبیر ہے، یہ انتہائی فیصلہ ہے جسے وہ ابتدائی فیصلے کے طور پر اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے بدترین فعل طلاق ہے۔ تو ظلم، طلاق اور ناگہانی اموات عام ہو چکی ہیں۔ خیانت کار کو سن لیجئے کیا فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان کہ خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ آج بڑے بڑے خیانت دار، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، بڑے بڑے خیانت دار اقتدار کے منصب پر فائز ہیں اور وہ امین قرار پائے ہیں، اور جو امین ہیں وہ خائن ہو گئے ہیں، کیونکہ جھوٹ عام ہو چکا ہے نا۔ جھوٹ، جس کے بارے میں جھوٹ بس عام ہو جائے، پھر جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے۔ پھر ایک اور بات سرکار نے فرمائی ہے، اللہ اکبر، میرے سرکار سب فرما گئے۔ چونکہ آج محاسبے کی رات ہے تو میں آپ کو یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہوں کہ کم از کم ہم اپنا ہی محاسبہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے کیا فرمایا کہ تہمت تراشی عام ہو جائے گی۔ غیبت نہیں، غیبت سے زیادہ خطرناک جرم ہے تہمت تراشی عام ہو جائے گی۔ تہمت وہ ہوتی ہے کہ کسی میں وہ عیب نہ ہو اور اس پر اس کا الزام لگایا جائے، یہ تہمت ہے۔ آج ہم سب پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ مجھ سے کتنے لوگ ملے ہوں گے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ میں سے سب لوگ مجھ سے نہیں ملے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں میرے بارے میں آپ کہتے ہوں گے وثوق سے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے۔ جو جانتے بھی نہیں وہ تہمت لگا دے، تو تہمت تراشی عام ہو چکی ہے۔ اور میں اپنی بات ہی کیوں کروں، ہم جس کے بارے میں سوچ لیں اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک فیصلہ تیار ہوتا ہے، ہم وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ایسا ہے، ہم جانتے ہیں وہ ایسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تہمت۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ 72 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور اولاد غم و غصے کا موجب بن جائے گی۔ آج اولاد کی طرف سے مجھ سے پوچھئے کتنے ایس ایم ایس آتے ہیں، کتنے خط آتے ہیں، کتنی ای میلز آتی ہیں جس میں ماں باپ رو رو کر یہ تحریر کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی وجہ سے غم لگ گیا ہے، ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ہماری اولاد اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی۔ وہ درد اور غصے کا سبب ان کے لیے بن چکی ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے جب کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں اور شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے۔ آج کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ جو آپ کے سامنے کل کے لوگ ہیں وہ ٹھاٹھ سے پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی ہوگا، وہ آپ کو پرچی بھی دیں گے، وہ آپ کو دھمکی بھی دیں گے، اور شریفوں کا ناک میں دم ہوگا۔
یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے نا. شریف اپنا دامن بچا کے پھر رہے ہیں, چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں, اور کمینوں کے ٹھاٹ ہیں, کمینوں کی موجیں ہی موجیں ہیں. یہ بھی علامت قیامت میں سے. پھر آپ نے فرمایا کہ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے. امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے. ایک جھوٹے وزیر تو تھے ہمارے جو روز جھوٹ بولتے تھے. میں تو اپنے ہی ملک کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ اس کا دائرہ کار اس کا وسیع کر لیں تو امیر اور وزیر آپ کو جھوٹ کے عادی نظر آئیں گے. سب اچھا ہے, سب درست ہے, سب جگہ بجلی پہنچ گئی ہے, امن و امان درست ہے, 24 گھنٹے کے اندر ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گی, سب جگہ امن قائم ہو گیا ہے, خود کش حملہ آور گرفتار ہو گئے ہیں, پاکستان میں امن ہو گیا ہے, سکون ہو گیا ہے, بجلی دے دی گئی ہے, اگلے سال آ جائے گی, 24 گھنٹے میں آ جائے گی, 2 سال بعد آ جائے گی. جھوٹ. امیر اور وزیر, یہ رسول فرما رہے ہیں, میں تو صرف تشریح کر رہا ہوں, میں تو صرف عمران بھائی تشریح کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک پکچر واضح کر رہا ہوں. ہم آج محاسبے کی رات میں ہیں, سب سن رہے ہیں اس وقت, ہم سب گناہ گار ہیں, ہم میں سے کوئی ناسے نہیں ہے, کوئی مسلح نہیں ہے, کوئی بہت بڑا ریفارمر یہاں پر نہیں بیٹھا ہے, ہم سب لوگ گناہ گار ہیں. میں بھی گناہ گار ہوں, آپ بھی گناہ گار ہیں, سننے والے بھی گناہ گار ہیں. لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا آج کی رات. ایسے دعائیں نہیں مانگنے دوں گا, دعائیں مانگیں گے تو محاسبے کے ساتھ مانگیں گے, سب محاسبے کے ساتھ مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جب بندے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اس کی بارگاہ. ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سب یہ کر رہے ہیں, ہم سب یہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ امین خیانت کرنے لگیں گے اور قوم کے سردار ظالم ہوں گے, عالم اور قاری بدکار ہوں گے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, عالم اور قاری بدکار ہوں گے جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی پوستین پہننے لگیں گے. ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے, اور جب سونا عام ہو جائے گا, چاندی کی مانگ ہوگی, گناہ زیادہ ہو جائیں گے, امن کم ہو جائے گا, مصحف یعنی قرآن کو آراستہ کیا جائے گا, مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے, اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے, دل ویران ہوں گے, شرابیں پی جائیں گی, شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا, یہاں تک کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی, لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں, محدثین بیان کرتے ہیں, مفسرین اس طرح کہ قرآن سے بھی اس کا استنباط کیا جاتا ہے ایک آیت سے, اور محدثین اس طرح اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ آج ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ آج مائیں اپنے آقاؤں کو جن رہی ہیں. آج بچے بچے نہیں ہوتے, اپنی ماں کے سامنے تیوریاں چڑھا کر, رگیں پھلا کر اور آنکھیں نکال کر اپنی ماں سے بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ کئی مائیں ایسی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو ہمارے پروگرامز میں بھی آ چکی ہیں, جن پر ان کی اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے, انہیں مارتی ہے. لہذا آج آقا جنا جا رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہا کرتے تھے, وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے. خود ہی سوچتے جائیے, جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی وہ بادشاہ بن جائیں گے. زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی. عورت کا تجارت کرنا بری بات نہیں ہے, یہاں شرکت کی بات ہو رہی ہے, شریک ہو جائے گی, مخلوط ہو جائے گی تجارت. مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگیں گے, شباہت اختیار کی جائے گی. غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی, اللہ کے سوا سب کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. تیری جان کی قسم, تیرے پیار کی قسم, تیری بات کی قسم, تیری ذات کی قسم, یہ ساری قسمیں جھوٹی ہیں. قسم ہے تو صرف اللہ کی قسم ہے, لیکن غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی. مسلمان بھی کہے بغیر جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جائے گا, فوراً گواہی کے لیے, جھوٹی گواہی کے لیے مسلمان تیار ہو جائے گا.
جان پہچان پر سلام کیا جائے گا. اللہ اکبر. جان پہچان پر سلام کیا جائے گا. جب تک آپ کسی کو جانیں گے نہیں آپ سلام نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے غلطی سے سلام کر لیا, میں لفظ غلطی استعمال کر رہا ہوں, اگر آپ نے غلطی سے سلام کر لیا تو دوسرا کہے گا ہم تو اسے جانتے بھی نہیں, اس نے ہمیں سلام کیوں کیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جانو یا نہ جانو سلام پیش کرو. اور آپ کو اگر کوئی سلام کر لے تو آپ فوراً پیچھے مڑ کر حیرت سے دیکھیں گے یہ کون تھا جس نے مجھے سلام کیا ہے, میں تو اسے نہیں جانتا, اس کا کوئی مطلب تو نہیں ہے مجھ سے سلام کر رہا ہے مجھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جان پہچان پر سلام کیا جائے گا اور غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا, یعنی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک ہوگا. یہاں اس طرف اشارہ ہے, اقلیتوں کو ہم شرعی قانون پڑھانے کی کوشش کریں گے, جبکہ ان کے قوانین کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز جب ایک یہودی عورت کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن لاؤ, آپ نے کہا تورات لاؤ, میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور جب یہودی انگلی رکھنے لگے تھے اس لفظ پر تو وحی الہی سے آپ کو خبردار کیا گیا اور بتایا گیا کہ اے محمد انگلی ہٹوائیے, اصل سزا تو وہاں پہ لکھی ہوئی ہے جہاں پر یہ انگلی رکھ رہے ہیں یہودی. بات سمجھ آئی؟ یعنی غیر دن کے لیے غیر شرعی قانون پڑھا جائے گا, شرعی قانون پڑھا جائے گا, اور آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی. آئے ہائے ہائے, آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی. غنیمت کو دولت اور امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دے دیا جائے گا. سب سے رذیل آدمی, ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں وہی ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں, ارشاد فرمایا کہ سب سے رذیل آدمی, سب سے گرا ہوا آدمی, سب سے غلیظ آدمی قوم کا رہبر بن بیٹھے گا. وضاحت ضروری نہیں ہے, وضاحت ضروری نہیں ہے. سب سے رذیل آدمی قوم کا رہبر بن بیٹھے گا. آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا, ماں سے بدسلوکی کرے گا, دوست کو نقصان پہنچانے میں گریز نہیں کرے گا, بیوی کی اطاعت کرے گا. بیوی کی محبت کی بات نہیں ہو رہی, بیوی سے محبت کرنی چاہیے, مودت کرنی چاہیے, لیکن بیوی کی اطاعت کرے گا. بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی, گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان رکھا جائے گا. سر راہ شرابیں پی جائیں گی, ظلم کو فخر سمجھا جائے گا, انصاف بکنے لگے گا, درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے, اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لان تان کرے گا. آج کیا ہوتا ہے, ارے ان امام کو کیا پتا تھا, امام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, امام شافعی کو کیا معلوم تھا, امام مالک کو کیا خبر تھی, امام ابو حنیفہ کیا جانتے تھے, استغفر اللہ. جی ایسا ہی ہوتا ہے نا, امام حنبل کو کیا خبر تھی, ہم سے پوچھو, ہم تو دور جدید کے عالم ہیں, ہم بتاتے ہیں. ان کے سامنے یہ مسائل تھوڑی تھے جو ہمارے سامنے مسائل ہیں, ہم بتاتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا؟ یہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لان تان کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا, آخر میں ارشاد فرمایا, حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اس وقت سرخ آندھی, کیا اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھس جانے, شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر جیسے عذابوں کا انتظار کرنا کہ یہ عذاب تمہاری طرف تیزی سے بڑھیں گے. اب ہے محاسبے کی گھڑی. دعا سے پہلے دیکھیے دعا میں کب رقت پیدا ہوتی ہے, میں آج آپ کو بتاؤں دعا میں رقت کب پیدا ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دعا میں رونا نہیں آتا, اور دعا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی. میرے نزدیک, اللہ کے نزدیک تو ہر دعا قابل قبول ہے. میں تو اپنا ایک ادنا سا جاہل آدمی ہوں, تو میں اپنے نزدیک سے مراد دعا کی آداب بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. میں تو قبول کرنے والا ہی نہیں ہوں, قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں آداب دعا آپ کو بتا رہا ہوں.
دعا اس وقت تک اپنے رنگ میں نہیں آتی جب تک کہ اس میں رقت نہ ہو، اور رقت کے لیے ضروری ہے جب آدمی کو یہ احساس ہو کہ وہ گناہ گار ہے۔ یہ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں عمران بھائی، ہم لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، بس ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ تب بھی عطا کرتا ہے، وہ تب بھی عطا کرتا ہے، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ روئے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو آپ نے ماضی میں، حال میں کیا ہے، یا شاید آپ سے کچھ خطا ہو گئی ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اپنا محاسبہ کریں۔ میں نے یہ باتیں کیوں بیان کی؟ آج مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں علامات قیامت آپ کے سامنے بیان کرتا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم کسی علامت میں اپنے آپ کو تلاش کر لیں۔ ہم کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گے، یا تو ہم ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، یا ہم شریعت سے منہ موڑے ہوئے ہوں گے، یا ہم خائن ہوں گے، امانتوں میں خیانت کرتے ہوں گے، جھوٹ کو سچ بناتے ہوں گے، غیبت کرتے ہوں گے، تہمت لگاتے ہوں گے، قتل ناحق کرتے ہوں گے، سود کھاتے ہوں گے، رشوت لیتے ہوں گے۔ کسی نہ کسی علامت میں اپنے آپ کو پالو، خود بخود رونا آ جائے گا۔ کسی نہ کسی علامت میں اپنے آپ کو پالو، خود بخود تمہیں رونا آ جائے گا۔ ادھر تمہاری آنکھ سے آنسو نکلا، ادھر اس کا فرمان ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں، ادھر بندے کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اشک ندامت بہہ نکلتا ہے، ادھر پروردگار کہتا ہے جا میں نے اس کو بخش دیا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم رقت کے ساتھ، درد کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوں، تاکہ ہماری دعائیں قبولیت کے درجے پر جا سکیں۔ دعا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دعا ادب سے کرنا بڑی بات ہے، آداب کے ساتھ کرنا بڑی بات ہے، تضرع کے ساتھ، الہ و زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا دعا کی اصل حقیقت ہے۔ ہم چونکہ اب تھوڑی دیر بعد دعا کی طرف بڑھیں گے، تو میں گزارش کروں گا جناب حافظ طاہر قادری صاحب سے کہ کلام پیش کریں، اور یہ محفل اسی طرح سے آگے بڑھے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سب مل کر دعا میں شریک ہوں گے۔ بسم اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بہت زیادہ انقلابی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، اور جھنجھوڑ دیا ہے یقیناً مسلمانوں کو، ہم سب کو۔ تو اسی حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، بڑی انقلابی شاعری اس میں بھی، اور پیغام ہے، محبت دینا چاہتا ہوں اس شہر امان میں۔ ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، شہر امان میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ۔ اب سر پہ کفن باندھے میدان میں نکلے ہیں، باطل کے محلوں کو ہم ڈھانے نکلے ہیں، ہمت کے
ہمیں ٹوکو، دم ہے تو ہمیں روکو، ہم پیغام محبت کو پھیلانے نکلے ہیں۔